السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب آج کی نشست میں ہم قرآن کے ایک اور پہلو پر بات کریں گے۔ یقیناً یہ آج کی نشست بھی گزشتہ نشست کے ساتھ ہی وابستہ ہے۔ دیکھیں، قرآن کو سمجھنے کے باب میں سب سے باریک مگر نہایت بنیادی نقطہ یہ ہے کہ مسلمان قرآن کے متن اور ترجمہ قرآن کے درمیان ایک واضح اور اصولی امتیاز رکھتے ہیں۔ یہ فرق ظاہری نہیں ہے بلکہ عقیدے اور فہم وحی کی گہری بنیادوں سے پیدا ہوتا ہے۔ بہت اہم فرق ہے یہ۔ مسلمانوں کے نزدیک کلام الہی وہی ہے جو عربی زبان میں نازل ہوا، اسی مخصوص لسانی سانچے میں، اسی ترتیب، اسی صوتی آہنگ اور اسی وحیانی ترقیب کے ساتھ، یعنی قرآن جس متن کے ساتھ مصحف میں موجود ہے وہی اصل قرآن ہے۔ یہ زاویہ فکر مسیحی روایت سے یکسر بالکل مختلف ہے، جہاں انجیل کا ترجمہ خود انجیل ہی سمجھا جاتا ہے اور الہی نسبت زبان کی تبدیلی سے کم نہیں ہوتی۔ یعنی اگر انجیل کا ترجمہ جو ہے وہ انجیل ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے ایسا تصور ممکن نہیں ہے۔ قرآن کی اصل حیثیت صرف اس صورت میں محفوظ ہے جب وہ عربی میں ہو۔ جو کچھ دوسری زبانوں میں منتقل ہوتا ہے وہ قرآن کا مفہوم تو ہو سکتا ہے، قرآن کا ترجمہ تو ہو سکتا ہے، اصل قرآن نہیں ہے۔ یہ ترجمہ قرآن ہے، ایک کوشش ہے، ایک وضاحت ہے، ایک خدمت فہم ہے، مگر اس کو ہم اصل قرآن یا اصل کلام الہی نہیں کہہ سکتے۔ یہ مسلمانوں کے ہاں ایک متفقہ مسئلہ ہے۔ اسلامی تہذیب نے بہت ابتدا میں اپنے بڑے بڑے لسانی ماحول، خصوصاً فارسی، اردو، ترکی وغیرہ میں تراجم پیش کیے، یعنی شروع سے تراجم تو ہو رہے ہیں، مگر ان کی حیثیت کبھی متن کی مستقل جگہ لینے کی نہیں رہی۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ترجمہ اصل قرآن ہے۔ ترجمہ ہمیشہ وہ شرح، توضیح اور فہم میں معاون کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یعنی یہ سارا کچھ ایک معاون کی حیثیت کے طور پر ہے، قرآن کے خادم کے طور پر، نہ کہ قرآن کے اصل صورت اور اصل شکل کے طور پر۔ یہاں ایک نہایت لطیف نکتہ ہے۔ کئی پہلوؤں سے قرآن کی لسانی حیت، یعنی عربی زبان میں ہونا، اس کے معنوی حیث سے کم اہم نہیں ہے، بلکہ کئی اعتبار سے زیادہ بنیادی ہے۔ یعنی یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن عربی زبان میں ہے، تو کیا عربی زبان میں ہونے کی وجہ سے قرآن کی جو معنوی حیثیت ہے وہ کم ہو گئی؟ یعنی قرآن کے الفاظ عربی زبان میں ہیں، تو اب ہم چونکہ عربی میں نہیں ہیں، ہم تو عجمی ہیں، تو کیا اس کی وجہ سے قرآن کی اہمیت کم ہو گئی؟ لیکن بات یہ ہے کہ قرآن کی معنویت اس کے الفاظ سے جدا نہیں ہو سکتی، اور اس جدائی کا تصور ایسے ہی ہے جیسے روح کو اس کے قالب سے الگ کر دیا جائے۔ دونوں الگ ہوں تو نہ شناخت باقی رہتی ہے، نہ اصل تأثر۔ مسلمانوں میں آیات قرآنی کی تعبیر کے باب میں اختلاف موجود رہے اور اب تک بھی ہیں، اور یہ تنوع کوئی کمزوری نہیں ہے۔ یعنی یہ اختلاف جو ہے وہ کمزوری نہیں ہے، بلکہ اسلام کی فکری تاریخ کی ایک حیاتی قوت ہے۔
قرآن کا متن ایسا ہے کہ اس کے مفاہیم تہ در تہ کھلتے ہیں۔ اسی تنوع کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمان مفقہین حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک منسوب روایت کا حوالہ دیتے ہیں، یعنی ایک آپ کی طرف ایک منسوب روایت ہے، اس کا حوالہ دیا جاتا ہے، اور یہ مشہور روایت ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہر آیت کے 7 درجے ہیں۔ پہلا درجہ وہ ہے جو لغت واضح کرتی ہے، اور 7واں وہ ہے جس کی گہرائی کا علم صرف خدا جانتا ہے۔ یعنی ہر آیت کے 7 درجے ہیں، آپ اندازہ کریں قرآن کی گہرائی کا۔ تو جو شخص قرآن کو سنجیدگی سے پڑھتا ہے وہ جلد سمجھ لیتا ہے کہ یہ بات مبالغہ نہیں۔ عربی زبان کی ساخت ہی ایسی ہے کہ ایک لفظ کے پردے میں معنی کی کئی پرتیں چھپی ہوتی ہیں۔ قرآنی عربک یا قرآنی عربی تمثیل، اجاز اور کثافت معنی کی زبان ہے۔ اس کے الفاظ نہ صرف اپنے مفہوم رکھتے ہیں بلکہ اپنے پس منظر میں ایک پورا تہذیبی، روحانی اور صوتی ورثہ بھی سمیٹے ہوئے ہیں۔ یہ قرآن کی ایک افاقیت ہے۔ قرآن کو جو چیز افاقی بناتی ہے وہ یہ چیزیں ہیں۔ اسی وجہ سے قاری جب ایک ہی آیت کا دوبارہ مطالعہ کرتا ہے تو معنی کی نئی سطحیں اس کے سامنے کھلتی چلی جاتی ہیں۔ تو گویا لفظ ایک دروازہ نہیں، یعنی قرآن کے جو الفاظ ہیں، یہ قرآن کا جو لفظ ہے وہ ایک دروازہ نہیں ہے بلکہ کئی دروازوں کی گزرگاہ ہو، یعنی کئی دروازے ہیں جہاں سے آپ نے گزرنا ہے۔ قرآن اپنی زبان میں ایک ایسا بحر بے کنار ہے جس کے اندر غوطہ لگانے والا ہر بار ایک نئی مچھلی، ایک نیا موتی، ایک نئی روشنی کو پا لیتا ہے یا ایک نئی روشنی کو حاصل کر لیتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں زبان، معنی، لفظ اور نور، صوت اور الہام ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ قرآن کی جو افاقیت ہے وہ محض اس میں نہیں ہے کہ آپ زبان کا ایک خاص سانچہ ہو، یعنی اگر قرآن ہماری اپنی زبان میں، اردو میں یا پنجابی میں یا سرائکی میں نازل کیا جاتا تو اس لفظ کا ایک خاص معنی ہوتا، خاص معنی کے لیے ایک خاص لفظ ہوتا، ہم اس لفظ کو اسی معنی میں برتتے، اسی معنی میں استعمال کرتے۔ لیکن قرآن چونکہ عربی زبان میں ہے، اور عربی زبان اپنے اسلوب بیان کے اندر اتنی وسیع اور گہری ہے کہ ایک لفظ، جیسے اوپر بیان ہوا، حدیث کا حوالہ ہوا کہ ایک لفظ کے اندر 7 درجے ہیں، یعنی ایک لفظ کے معنی، جو ایک لفظ کا معنی ہے وہ بالکل واضح ہے، متعین ہے، لیکن اس لفظ کے معنی کے 7 درجے ہو سکتے ہیں، 7 مفاہیم ہو سکتے ہیں۔ تو یہی قرآن کی افاقیت ہے کہ جب بھی آپ ایک قرآن کی ایک آیت کو ایک بار پڑھتے ہیں اس سے آپ کو ایک معنی سمجھ آتا ہے، وہی معنی جب آپ دوسری بار اسی آیت کو جب آپ دوسری بار یا کچھ وقفے کے بعد آپ کھول کر اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو وہاں سے ایک اور معنی، ایک اور گہرائی، ایک اور حقیقت آپ کے سامنے آتی ہے۔ تو یہ قرآن کی افاقیت ہے۔ خدا سے دعا ہے ہمیں اس افاقیت کو سمجھنے کی اور اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔